إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عزیزان محترم، قرآن مجید میں سورۃ الاسراء کے شروع میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. فرمایا پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرا دی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، وہ جس کے ارد گرد کو ہم نے بڑا ہی بابرکت بنایا ہے. کس لیے؟ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھلائیں. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے بہت بڑے معجزے کی طرف اشارہ فرمایا. یہ معجزہ کیا ہے؟ اس کو معجزہ اسراء و معراج کہتے ہیں. اور یہ واقعہ بہت ہی حیران کن ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کی ابتدا ہی سبحانہ کے لفظ کے ساتھ کی. سبحانہ کا معنی ہے پاک، اور اللہ رب العزت ہر قسم کے عیوب سے اور تمام نقائص سے پاک ہے. اللہ رب العزت باکمال ہے، اپنی ذات میں بھی اور اپنی ربوبیت میں بھی، اپنی الوہیت میں بھی، اپنے اسماء و صفات میں بھی. اللہ رب العزت باکمال ہے. جو کمال اعلیٰ قسم کا ہو سکتا ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے. اللہ ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے پاک ہے. لیکن یہاں سبحانہ کا جو لفظ ہے یہ اصل میں اظہار حیرت کے لیے بولا گیا ہے، تعجب کے لیے بولا گیا ہے. گویا کہ اللہ رب العزت یوں فرمانا چاہ رہے ہیں، واللہ اعلم، کہ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرا دی، جبکہ اس دور میں یہ مسافت 40 راتوں کے اندر طے ہوتی تھی. لیکن یہاں رات کے کچھ حصے کے اندر اتنی بڑی مسافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے طے کرا دی. یہ یقینی طور پر مقام تعجب تھا اور مقام حیرت تھا کہ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کی ابتدا سبحانہ کے ساتھ کی. اور پھر اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء و معراج کرایا گیا
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی طور پر نہیں، خواب کی حالت میں نہیں، بلکہ بیداری کی حالت میں، جسمانی طور پر، بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور اس کے بعد اوپر جہاں تک اللہ رب العزت نے چاہا۔ یہ واقعہ خواب کا واقعہ نہیں ہے کہ نیند کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سیر کرا دی گئی، نہیں، بلکہ بیداری کی حالت میں آپ کو جسمانی طور پر لے جایا گیا۔ اسی لیے اس واقعے پر اس سورت کے شروع میں حیرت اور تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے، ورنہ خواب کا جو واقعہ ہے اس میں تو انسان پوری دنیا گھوم سکتا ہے۔ خواب کے اندر، نیند کے اندر انسان پوری دنیا گھوم سکتا ہے، لیکن یہ واقعہ خواب کا نہیں بلکہ یہ بیداری کی حالت کا واقعہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اور عبد کا لفظ جو ہے یہ صرف روح پہ نہیں بولا جاتا کہ آپ کی روح کو لے جایا گیا اور آپ کو خواب کے اندر سیر کرائی گئی، نہیں، بلکہ عبد کا لفظ جو ہے یہ جسم اور روح دونوں پر بولا جاتا ہے۔ تو آپ کو جسمانی طور پر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار تھے، آپ جاگ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا کیا گیا اور آپ کو سیر کرائی گئی۔ میرے بھائیوں، اور اس کی صداقت پر ایک اور دلیل یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے اور واپس لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو یہ خواب سنایا تو مکہ والوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف تکذیب نہیں کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے، اور کئی لوگ ان میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جو مسافت ہمارے تجارتی قافلے 40 دنوں کے اندر طے کرتے ہیں، آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ رات کے کچھ حصے کے اندر آپ گئے بھی اور واپس بھی لوٹ آئے۔ تو ان کی طرف سے جو تکذیب تھی، نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہنے کی جو جسارت تھی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خواب اصل میں بیداری کی حالت میں ہوا تھا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ بیداری کی حالت میں تھا، یہ صرف خواب کا واقعہ نہیں تھا۔ ورنہ اگر خواب کا واقعہ بیان کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے خواب ایسے دیکھا ہے تو اس کو کیوں جھٹلاتے وہ؟ تو بیداری کی حالت میں یہ واقعہ تھا، تبھی تو وہ اس کو جھٹلانے پہ آگے اور انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ میرے بھائیوں، یہ جو واقعہ اسراء و معراج ہے اس کی تاریخ کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے کہ یہ واقعہ کب رونما ہوا، یہ معجزہ کب ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں اور تحقیق کے میدان میں اتر کر گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کی تاریخ کے اندر کوئی ایک بھی مستند روایت نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج فلاں مہینے کی فلاں رات کے اندر کرایا گیا تھا۔ اس کی کوئی ایک روایت بھی مستند طریقے سے ثابت نہیں ہوئی۔ ہاں، اتنی بات ثابت ہے، موسیٰ بن عقبہ، ان کی جو سیرت کی کتاب تھی، محدثین نے اور مفسرین اور دیگر ائمہ نے اس کی بڑی تعریف کی ہے کہ یہ کتاب سیرت کی صحیح ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک روایت موجود ہے عروہ بن زبیر کے حوالے کے ساتھ کہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج ہجرت سے 1 سال پہلے کرایا گیا، ہجرت سے 1 سال پہلے، اور ہجرت کا واقعہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر پیش آیا تھا۔ گویا کہ 12 نبوی میں، نبوت کے 12ویں سال کے اندر ربیع الاول کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کرایا گیا۔ لیکن یہ مشہور باتیں ہیں عام طور پر کہ رجب کی 27ویں رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کرایا گیا تھا، لیکن اس کی کوئی مستند دلیل جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور اصل واقعے کی طرف آتے ہیں، اور یہ واقعہ جو ہے چونکہ اس واقعے کے اندر کئی واقعات ہیں، 10 واقعات ہیں اس ایک واقعے کے اندر، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ اس ایک معجزے کے اندر 10 معجزے ہیں، ایک ہی معجزے کے اندر 10 معجزے ہیں، تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ اب آپ ابتدا دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، ایک روایت کے مطابق
اور دوسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے. جبریل امین آئے، آپ کو اٹھایا، اور آپ کو جو راستہ تھا گھر سے نکلنے کا اس راستے سے نہیں بلکہ چھت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا اور آپ کو لایا گیا حتیم کعبہ کے اندر. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں بیداری کی حالت میں تھا، میرے اوپر اونگ نہیں تھی، نیند بھی طاری نہیں تھی. میں نے دیکھا کہ میرے سینے کو چاک کیا گیا، اور روایت کے اندر صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ سینے سے لے کر ناک کے نیچے جو بال ہوتے ہیں ان بالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا اور آپ کے دل مبارک کو نکالا گیا، اور جنت سے ایک تھال لایا گیا جس میں ایک سونے کا تھال جس میں ایمان اور حکمت کو بھرا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکال کر زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا، اور پھر اس دل کے اندر وہ جنت سے لائے گئے تھال کے اندر جو ایمان اور حکمت کی دولت تھی اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھرا گیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو واپس اس جگہ پہ رکھ دیا گیا. میرے بھائیوں، یہ واقعہ جو ہے یہ پہلا واقعہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی کم از کم 2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آ چکا تھا. ایک اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ہاں زیر پرورش تھے، اور دوسرا اس وقت بعض روایات کے مطابق کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا تھی تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو ہے وہ چاک کیا گیا تھا اور آپ کو نبوت کے منصب کے لیے تیار کیا گیا تھا. میرے بھائیوں، پھر یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا بیت المقدس کی طرف. ذریعہ کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک جانور لایا گیا جو سفید رنگ کا تھا، جس کو براق کہا جاتا تھا، اور اس کا سائز کتنا تھا؟ وہ گدھے سے تھوڑا بڑا تھا اور بغل سے تھوڑا چھوٹا تھا، اور اس کی نظر جو ہے وہ کہاں تک، اس کا ایک قدم جو ہے وہ کہاں تک پڑتا تھا؟ اس کا ایک قدم اس کی حد نگاہ تک جاتا تھا. جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس کا ایک قدم جاتا تھا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر تیز رفتار جانور تھا اور تیز رفتار سواری تھی جو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجی تھی. پھر آپ کو بیت المقدس میں لایا گیا. میں بات مختصر کر رہا ہوں. بیت المقدس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس سواری کو اس جگہ پہ باندھا جہاں انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیت المقدس یا بیت المقدس یہ جگہ بڑی ہی بابرکت ہے کہ جہاں پر اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنے انبیاء کا آنا ہوا علیہم السلام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو وہاں پر باندھا. اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنی سیفٹی کے لیے اور اپنے ساز و سامان کے تحفظ کے لیے، اپنی سواری کے تحفظ کے لیے انسان کو ممکنہ وسائل اختیار کرنے چاہیے اور اسباب اختیار کرنے چاہیے. یہ نہیں کہ انسان کہے کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، اپنی گاڑی کو لاک نہ کرے اور کھلا چھوڑ کے چلا جائے، اور پھر بعد میں نماز کے بعد جب واپس جائے یا ڈیوٹی کے بعد جب اپنی گاڑی کے بعد واپس جائے تو دیکھے کہ اس کی گاڑی کا شیشہ کھلا ہوا ہے یا اس کا دروازہ کھلا گیا اور اس کے اندر جو قیمتی ساز و سامان تھا وہ چوری ہو چکا ہے. اس میں قصور کس کا ہے؟ اس میں قصور اسی بندے کا ہے جس نے اس کی سیفٹی کے لیے اور اپنی گاڑی اور اپنے ساز و سامان کی حفاظت کے لیے جو لازمی وسائل اور اسباب اختیار کرنے چاہیے تھے اس نے نہیں کیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو باندھا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خطرہ تھا کہ یہ سواری کہیں بھاگ نہ جائے؟ جبکہ وہ سواری تو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے بھیجی تھی، تو اس کے بھاگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ اپنی اور اپنے گھر کی سیفٹی کے لیے، اپنے ساز و سامان اور اپنی سواری کی حفاظت کے لیے جو بھی اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں وہ انسان کو کرنے چاہیے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت پہ بھروسہ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد اقصی کے اندر داخل ہوا اور میں نے 2 رکعت نماز ادا کی. بعض صحیح روایات کے مطابق اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کو یہاں حاضر کیا اور انبیاء علیہم السلام صفیں بنا کے کھڑے ہوئے، اور وہاں ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا گیا. یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی تھے، انبیاء علیہم السلام کے امام بھی تھے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ
تمام انبیاء علیہم السلام سے بڑھ کر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقینی طور پر تمام انبیاء اور رسولوں سے افضل ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، آپ کی ضیافت کی گئی، 2 برتن لائے گئے، ایک میں دودھ تھا، دوسرے میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا برتن اٹھایا، دودھ نوش فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر جبریل امین علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر دودھ کی محبت شامل ہوتی ہے، تو آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ اور ایک روایت کے مطابق جبریل امین نے فرمایا کہ اگر آپ شراب کو اختیار کرتے، یعنی شراب نوشی کرتے، تو اس کی وجہ سے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شراب نوشی اور اسی طرح نشہ آور چیزیں جتنی بھی ہیں، کیونکہ الخمر کا جو لفظ ہے یہ ہر نشہ آور چیز پہ بولا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جائے، تو ہر ایسی چیز جو ہے وہ یقینی طور پر نشہ آور چیز جو ہے وہ گمراہی کا سبب ہے۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اختیار کی ہوئی ہیں، کن کن چیزوں کو لوگ پیتے ہیں، کھاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کو نشہ بھی ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے گمراہی بھی پھیلی ہوئی امت کے اندر۔ یہ اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جایا گیا، لیکن اوپر جانے سے پہلے میں یہاں ایک بات اور بیان کرنا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پہ سوار کرا کے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لایا گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسجد اقصی کی طرف باقاعدہ ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، جیسا کہ مسجد حرام کی طرف اور جیسا کہ مسجد نبوی کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، اسی طرح سے مسجد اقصی کی طرف بھی۔ لیکن آج بہت ہی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسجد اقصی کی طرف ثواب کی نیت سے سفر نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے اوپر بین الاقوامی پابندیاں ہیں کہ ان پابندیوں کی وجہ سے ہم اس مسجد کی طرف رخ نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے آپ کی اقتداء میں وہاں پر نماز ادا کی۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ ہے کہ جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا۔ اگر اس کا ارد گرد اتنا بابرکت ہے تو خود مسجد اقصی جو ہے وہ کتنی زیادہ بابرکت ہوگی، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ہر سچے مومن کی یہ تمنا ہے، دل کی آرزو ہے کہ وہ مسجد اقصی کے اندر جا کے نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اور اس وقت یہودی جو مسجد اقصی کی حرمت کو پامال کرتے ہیں اور مسجد اقصی کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے مسجد اقصی کے اندر دندناتے پھرتے ہیں، اور وہاں کے رہنے والے مسلمانوں پر انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ 40 سال سے کم جو نوجوان ہوگا وہ مسجد اقصی کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، اور جو بھی داخل ہوگا اس کو پہلے پرمیشن لینی ہوگی ریٹن تحریری طور پر۔ یہ اور اس قسم کی قیود و حدود جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہودیوں کے ناپاک منصوبے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس بابرکت مسجد اقصی کو جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اولا تھا، آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے، آپ اور آپ کے ساتھی ان کے لیے قبلہ مسجد اقصی تھا، اور جب ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، ہجرت کے بعد بھی 16 یا 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ نماز کے اندر مسجد اقصی کی طرف ہوتا تھا، جبکہ آپ کی پشت جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتی تھی، کیونکہ مسجد اقصی مدینہ کے اندر، مسجد اقصی شمال کی طرف ہے اور مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ وہ جنوب کی طرف ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اولا جو ہے آج اس پر یہودیوں کا قبضہ ہے اور ان کے ناپاک منصوبے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان یہودیوں کو اللہ اپنے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے، اللہ رب العزت ان کو عبرت ناک سزا دے۔ اللہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے کہ جب ان یہودیوں کو اللہ کی طرف سے عذاب مل رہا ہو، ہم اپنی آنکھوں سے اس عذاب کو دیکھیں اور اپنی آنکھوں کو اور اپنے دل کو راحت پہنچائیں۔ میرے بھائیو، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جایا گیا۔ میں واقعہ مختصر کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر کیسے لے جایا گیا۔ حضرت جبریل امین نے آپ کے ہاتھ کو پکڑا اور آپ کے ہاتھ کو پکڑ کے اوپر کی طرف لے کے گئے، اور پھر آسمان دنیا پہ پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون ہے، جواب دیا جاتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھول کر آپ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ پہلے آسمان پر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید اوپر جاتے ہیں. دوسرے آسمان پر اسی طرح سے آپ کا استقبال کیا گیا اور آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خالہ زاد بھائی تھے ان کے ساتھ ہوئی. پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایسے لگتا ہے جیسے حسن کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک حصہ صرف حضرت یوسف کو دے دیا گیا ہے اور دوسرا حصہ پوری مخلوقات کو دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور سارے انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کرتے ہیں، آپ کو مرحبا خوش آمدید کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے دیکھا کہ آپ نے البیت المعمور کی ایک دیوار کے ساتھ ٹیگ لگائی ہوئی ہے اور البیت المعمور کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی حیثیت اہل آسمان کے لیے بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کہ اہل زمین کے لیے خانہ کعبہ کی. اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ روزانہ 70,000 فرشتے البیت المعمور کے اندر داخل ہوتے ہیں اور وہ نماز ادا کرتے ہیں. جب وہ نماز ادا کر کے باہر نکلتے ہیں بیت المعمور سے تو قیامت تک کے لیے ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. روزانہ 70,000 نئے 70,000 فرشتے روزانہ داخل ہو کر البیت المعمور میں نماز ادا کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر بھی ضیافت کی گئی. وہاں 3 چیزیں آپ کو پیش کی گئی، دودھ پیش کیا گیا اور شراب پیش کی گئی اور شہد پیش کیا گیا. وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اور اوپر لے جایا گیا، 7ویں آسمان سے اور اوپر، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پر اوپر سے آنے والے احکامات سدرۃ المنتہا تک لائے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے وصول کر کے نیچے لائے جاتے ہیں اور نیچے سے لے جانے والی چیزیں وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچائی جاتی ہیں اور وہاں سے پھر اوپر لے جائی جاتی ہیں. وہ پوائنٹ ہے یعنی اوپر اور نیچے کے درمیان، تو اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. المنتہا اور سدرہ یہ وہ درخت ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ فرماتے ہیں کہ اس درخت کے پتے جو ہیں وہ ہاتھیوں کے کانوں کے برابر تھے اور اس درخت کے جو پھل تھے وہ ایسے تھے جیسے حجر کے بڑے بڑے مٹکے ہوں، اس طرح کے پھل تھے. اور آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اس درخت پر جب سونے کی تتلیاں آ کے بیٹھتی ہیں تو وہ درخت اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے کہ اس کے حسن اور اس کی خوبصورتی کو کوئی انسان بیان بھی نہیں کر سکتا. سدرۃ المنتہا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نشانیاں دیکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر حضرت جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں بھی دیکھا. دوسری مرتبہ، کیونکہ اس سے پہلی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو بعثت کے موقع پر ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. تو یہاں سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو دکھلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اصلی حالت میں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا، ان پر 600 پر تھے، 600 پر ان پر تھے اور یہ ان کی اصلی حالت تھی. اس سے پہلے جب پہلی مرتبہ جبریل امین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا تو اس واقعے کی طرف بھی اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. یہ جو کیفیت ہے کہ جبریل امین اترے اور اتنے قریب ہوئے کہ جیسے 2 کمانیں ہوتی ہیں، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ جیسے 2 کمانیں ہوتی ہیں اس طرح وہ دونوں ہو گئے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کئی لوگ یہ بیان کرتے ہیں دھڑلے کے ساتھ، جسارت کرتے ہوئے قرآن مجید کی تفسیر اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں
وہ تفسیر جو صحابہ کرام نے نہیں کی، وہ تفسیر جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، وہ جسارت اور جرأت کرتے ہوئے قرآن کی غلط تفسیر کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ سے اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے قریب اتنے قریب ہو گئے جس طرح یہ دو کمانیں ہوتی ہیں، اور یہ بالکل غلط تفسیر ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر، اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ ان روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو کیفیت ہے دو کمانوں کے قریب، یہ کیفیت جبریل امین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو پہلی مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا۔ میرے بھائیو، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بہت ساری نشانیاں دکھلائی گئی، ان میں سے ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بھی داخل ہوئے، اور جنت میں آپ نے کیا کچھ دیکھا اس کو بیان کرنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، لیکن ایک دو چیزیں میں صرف بطور ایک اشارہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ جنت کے اندر قیمتی جواہر اور قیمتی موتیوں سے بنے ہوئے خیمے ہیں، جیسے یہاں پر ہوتا ہے نا الخیمۃ الملکیہ، ملکی خیمہ یا شاہی خیمہ کہا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ خیمہ باقی تمام خیموں سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ میں نے صرف یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بات کی ہے، ورنہ جنت کے اندر جو خیمے ہیں ان کو تو انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ وہ کتنے قیمتی اور کتنے خوبصورت اور کتنے حسین و جمیل وہ خیمے ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیمتی جواہر اور موتیوں سے بنے ہوئے میں نے خیمے دیکھے، اور اس کی مٹی کو دیکھا تو اس کی مٹی جو ہے وہ کستوری کی تھی، اس کی جنت کی مٹی کستوری کی تھی، کستوری جو کہ سب سے عمدہ خوشبو ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جنت کے اندر چل رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک نہر ہے، ایک نہر جاری ہے، اور اس کے دونوں کناروں کے اوپر یہی قیمتی موتیوں سے بنے ہوئے خیمے ہیں۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ نہر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا هذا الكوثر الذي اعطاك ربك عز وجل، یہ وہ نہر کوثر ہے جو اللہ رب العزت نے صرف آپ کو عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نہر کوثر، حوض کوثر کا پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اوپر لے جایا گیا، حتیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں اس مقام پہ پہنچ گیا کہ جہاں پر قلم چلنے کی آواز آ رہی تھی، یعنی فرشتے قلم چلا رہے تھے اور اللہ رب العزت کے احکامات کو نوٹ کر رہے تھے۔ اس مقام تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ لیکن میرے بھائیوں، جو بات میں نے پہلے کی ہے اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا، وہ جو دو کمانوں والی کیفیت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت کے قرب کے بارے میں نہیں ہے۔ قرآن کریم کی یہ تفسیر غلط تفسیر ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا بیان کیا کہ میں اس مقام پہ پہنچا جہاں پر قلم چلنے کی آواز تھی، لیکن وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے کتنے قریب ہوئے، کیونکہ اللہ رب العزت تو عرش پر مستوی ہے، اللہ کے کتنے قریب ہوئے اس کے بارے میں کچھ بھی قرآن و حدیث کے اندر بیان نہیں کیا گیا۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ اور اس واقعے کا تکملہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پر، تو انہوں نے کہا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے کیا چیز فرض کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھلا ہو کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ آپ واپس جائیں اللہ رب العزت کے پاس اور اللہ سے تخفیف کا سوال کریں، کیونکہ میں بنو اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں، وہ اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اوپر گئے، بار بار واپس آئے، تخفیف کے بعد 5 نمازیں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 5 ہیں لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے 50 کے برابر۔ میرے بھائیو، اس نماز کی اہمیت کو بھی سمجھو ذرا، اس کی قدر کو پہچانو۔ یہ اصل میں مومن کی معراج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جسمانی طور پر بیداری کی حالت میں معراج کرایا گیا، میں اور آپ تو اس طرح معراج نہیں کر سکتے نا، لیکن مومن کی معراج کیا ہے؟ مومن کی معراج نماز ہے کہ اس نماز کے ذریعے انسان اللہ رب العزت تک پہنچ سکتا ہے اور اللہ رب العزت سے ملاقات کر سکتا ہے، اللہ رب العزت سے سرگوشیاں کر سکتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ گریہ کر کے انسان اللہ رب العزت سے بہت ساری باتیں، بہت ساری گزارشات پیش کر سکتا ہے، بہت ساری دعائیں مانگ سکتا ہے۔ تو اس نماز کی اہمیت کو اور اس کی قدر کو پہچانو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ میرے اوپر یہ بھی وحی نازل فرمائی
کہ جو بندہ بھی آپ کی امت میں سے ایک نیکی کا ارادہ کرے گا لیکن عمل نہیں کرے گا اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اگر عمل کر لے گا تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اگر گناہ کا ارادہ کرے گا عمل نہیں کیا تو اس پر کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا، لیکن ارادہ کرنے کے بعد گناہ کر لیا تو اس پر ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت یہ بات نہیں وحی کی گئی تھی۔ آخری بات یہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام تک لے جایا گیا جہاں آپ نے قلم چلنے کی آواز سنی، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 چیزیں آپ کو عطا کی گئیں۔ ایک یہ کہ 50 نمازیں فرض کی گئیں جو بعد میں 5 ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آخری آیات آخری 2 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائیں، اور تیسری یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام، اللہ نے فرمایا کہ جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بشارت دے دیجئے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی بڑے گناہوں سے اجتناب کرے گا، اور وہ جو شخص بھی شرک سے اجتناب کرے گا، جو شخص بھی شرک سے اجتناب کرے گا، شرک میں اپنے دامن کو ملوث نہیں کرے گا، اپنے دامن اپنے جسم کو پاک رکھے گا جسم سے، تو اللہ رب العزت نے آپ کی امت کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یعنی شرک کے علاوہ جو باقی گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اپنے فضل و کرم کے ساتھ، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس واقعے کو، اس معجزے کو، اور اس کے اندر جو بے شمار واقعات ہیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد، میرے عزیز بھائیو اور دوستو، اس واقعے کے حوالے سے جو کہ معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے، 1-2 باتیں اور بیان کرتا ہوں انتہائی اختصار کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ واپسی پر جب آپ واپس لوٹ رہے تھے 7ویں آسمان پر، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا، اور اپنی امت کو جا کے بتلانا کہ جنت کی مٹی بڑی ہی زرخیز ہے اور جنت کا پانی بہت ہی میٹھا ہے، لیکن وہ چٹیل ہموار زمین ہے، اس میں شجرکاری کرنی چاہیے آپ کی امت کو۔ یعنی اس جنت کی میٹھی اور زرخیز زمین پر جو کہ ہموار ہے، سیدھی ہے، اس پر درخت لگانے چاہیے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اپنی امت کو کہنا کہ وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کیا کریں، یہ کلمات زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کلمے کے بدلے میں ان کے لیے جنت کے اندر ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے آپ کے ذریعے آپ کی امت تک، اور آپ کی امت میں اور آپ بھی شامل ہیں، لہذا ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے اس پیغام پہ عمل کرنا چاہیے، اور یہ تسبیحات زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو جہنم کے اندر دیکھا کہ وہ ان کو تانبے کے ناخن دیے گئے ہیں اور وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبریل امین سے کہ یہ کون بدبخت لوگ ہیں؟ تو آپ کو بتلایا گیا کہ هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کے گوشت کو کھاتے ہیں، اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزتوں کو نشانہ بناتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تم غیبت نہ کیا کرو، اس لیے کہ یہ ایسے ہے جیسے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کرتے ہوئے
اپنی زبانوں کو لگام دیتے ہوئے ہم غیبت نہ کیا کریں، لوگوں کے عیبوں کو نہ ٹٹولا کریں، نہ لوگوں کے پیٹ پیچھے ان کے عیبوں کو دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کیا کریں، یہ غیبت ہے۔ اور اس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کو اس طرح عذاب کے اندر دیکھا ہے۔ آخری بات کر کے میں آج کا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے ہونٹوں کو جہنم کی آگ میں گرم کی ہوئی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے، والعیاذ باللہ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون بدبخت لوگ ہیں؟ تو آپ کو بتلایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں، خطبہ دینے والے وہ بدنصیب بدبخت لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، اور لوگوں کو برائی سے بچنے کی تلقین کرتے تھے لیکن خود ان برائیوں سے نہیں بچتے تھے۔ تو یہ آپ کی امت کے وہ خطیب لوگ ہیں، وہ خطباء ہیں کہ جن کے ہونٹوں کو جہنم کی آگ میں گرم کی ہوئی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ہم جو بات کہتے ہیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور جس بات سے ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو لوگوں کو منع کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان چیزوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.